أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خوب آج ہم ایک لمبے سفر میں جائیں گے، اور آپ بھی اپنا سامان باندھ لیں اور سیٹ بیلٹس کو محکم باندھ لیں، کیونکہ آئی تھنک دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سیشنس آف آل دس آف دا ہول سیریز. تو اس کو حتماً اہتمام کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ آج ہم جس وجود کے اندر اور جس وجود کے اندر سیر کریں گے، جرنی کریں گے، سفر کریں گے، اس وجود کا نام ہے شیطان، ابلیس. تو جس طرح ابھی ہم نے 9 سیشنز کے اندر انسان کے وجود میں ایک جرنی کی ہے، سفر کیا ہے، اب ہم شیطان کے وجود میں آج ہم سفر کریں گے. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اہتمام کے ساتھ اور سیٹ بیلٹس باندھ لیں، ٹھیک ہے. البتہ یہ صرف شیطان کے وجود کے اندر سفر نہیں ہے، بلکہ ہم ابھی بھی انسان کے وجود اور اس کے سٹرکچر کے پروسیس میں ہی ہیں. ابھی تک جو بھی بیان ہوا ہے انسان کے وجود کا پروسیس اور سٹرکچر ہے، اور یہ جو بحث ہے آج شیطان کا جو سٹرکچر ہے، یہ بھی انسان کے وجود کا حصہ ہے. انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ کل بات ہوئی تھی کہ جب تک انسان زمین پر نہیں آتا اس کا وجود، اس کا سٹرکچر نامکمل ہے. زمین پہ آنے کے بعد یس، اس کا وجود مکمل ہو جائے گا. اب دوبارہ ٹائم لائن جو کل آپ کو میں نے دکھایا تھا، ٹھیک ہے، میں آج انشاءاللہ اس کو یوٹیوب پہ بھی یا فیس بک اور یوٹیوب پہ میں اس کا لنک دے دوں گا، تاکہ آپ کے پاس وہ ٹائم لائن آف ایونٹس ہو حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لے کر زمین پہ آنے تک. اب دوبارہ ہم پیچھے جاتے ہیں کہ جب خداوند متعال نے تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا، اور تمام عالم ہستی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے. اور پھر خداوند متعال نے اس کو رجیم کر کے خطاب کیا کہ تو یہاں سے نکل جا، فخرج منہا، اور اپنی بارگاہ سے اور اس مقام و منزلت سے کہ جس کے اوپر وہ فائز تھا، اس سے نکال دیا. اب شیطان نے یہاں پر کچھ ڈیمانڈز کی. سب سے پہلے ایک ڈیمانڈ کی، اور اس کے بعد 5 مختلف ڈیمانڈز کی ہیں. شیطان نے کہا کہ خدایا، میں نے تیری عبادت کئی 100,000 سال کی ہے. صحیح روایت کے اندر ہے کہ ایک نماز، شیطان کی ایک نماز 4,000 سال کے برابر تھی. تو آپ سوچیں اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، صحیح ہے، کتنے سال عبادت کی ہوگی خداوند متعال کی. تو شیطان نے کہا خداوند متعال سے کہ میں نے تیری اس قدر عبادت کی ہے، اور تو عبادت پہ جزا عطا فرماتا ہے، عبادت کا ثواب دیتا ہے، میرا ثواب کہاں ہے؟ صحیح، میرا ثواب کہاں ہے؟ خدا نے کہا ٹھیک ہے، اس دنیا سے تجھے جو کچھ چاہیے وہ تو لے لے، جو کچھ اس دنیا سے چاہیے ٹیک اٹ، لے لے تو. کیونکہ شیطان کیوں دنیا سے، آپ دیکھیں خداوند متعال نے کہا دنیا سے جو کچھ لے لے، کیونکہ شیطان کی جتنی بھی عبادتیں تھیں وہ خود پرستی اس کا سورس تھا. اچھا، شیطان نے، میں نے کیا کہا کہ شیطان کی ساری گزشتہ عبادتیں خود پرستی کی طرف لوٹتی ہیں. اور خود پرستی کہاں پر ہوتی ہے؟ خود پرستی کا منشا کیا ہوتا ہے، اس کا سورس کیا؟ تو دنیا. بس خداوند متعال نے کہا جو کچھ دنیا سے تمہیں چاہیے وہ تم لے لو. اب یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اب آپ خود دیکھیں گے شیطان کی جو ڈیمانڈز ہیں اللہ سے، اور ہماری ڈیمانڈز آپ دیکھیں، صحیح ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری حد کیا ہے، ہماری لمٹ کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پرکھیں
کہ میرا مقام کیا ہے. آپ سب اپنے آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ میری پوزیشن کیا ہے خدا کے سامنے, میرا مقام کیا ہے. وہ کہاں سے پتا چلے گا آپ کو؟ آپ کی ڈیمانڈ سے, آپ کی آرزوؤں سے. آپ خدا سے کیا چاہتے ہیں؟ میں خدا سے کیا چاہتا ہوں؟ بعض لوگ خدا سے صرف دنیا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, مسلمان ہو کر صرف دنیا چاہتے ہیں, بس ان کی وجود کا حد صرف یہ دنیا ہے, آخرت میں بھی دنیا کے ساتھ ہی محشور ہوں گے. بعض کا وجود, بعض کی آرزویں اس سے بھی بالاتر ہیں. جتنی آرزویں انسان کی بالاتر, ان کے لیولز اپ ہوتے چلے جائیں گے, اور عمیق اور ڈیپ آرزویں ہوں گی. یعنی ڈیپ آرزویں اس سے مراد یہ کہ جس قدر انسان کی آرزویں مٹیریلزم اور مادہ پرستانہ سے لے کر عمیق ہوتے چلی جائے گی. کہاں تک؟ عالم غیب تک. صحیح ہے. یعنی انسان اپنی آرزوؤں کو مادہ پرستانہ اور مٹیریلسٹک اور اس عالم جسمانی سے اپنی آرزوؤں کو عبور دے رہا ہے, گزر رہا ہے, اور اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہے عالم غیب سے, تو اس کی آرزویں بھی وہاں تک جاری ہیں. جتنی آرزویں انسان کی عمیق ہوتی چلی جائیں گی, اتنا ہی اس کا وجود عمیق ہوتا چلا جائے گا. اور نتیجے میں جب وہ آخرت میں جائے گا, عالم برزخ میں جائے گا, تو وہ اپنی آرزوؤں کے ساتھ ہی محشور ہوگا. پس جس قدر انسان کی آرزو عمیق ہو, تو یہ محشور ہوگا اپنی آرزوؤں کے ساتھ. اور عمیق آرزوؤں میں سے ایک بہت ہی عمیق آرزو اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ محشور ہونا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں, تو اس کے لیے دنیا میں ہماری آرزو اہل البیت ہونے چاہیے. امام معصوم ہماری آرزو ہونا چاہیے. امام صرف آرزو ہی نہیں, اے امام کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا, نہیں, یہ بات نہیں ہو رہی ہے. صحیح ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم امام معصوم کے ساتھ اپنے آپ کو اگر متصل کریں, جو کہ اس آرزو کا نتیجہ ہوگا, آخرت میں ہم ان کے ساتھ محشور ہوں گے. بس آپ یہ دیکھیں, میں یہ دیکھوں کہ میری آرزویں کیا ہیں, میری وشز کیا ہیں. صحیح ہے. اوکے, اب یہاں پر آتے ہیں شیطان کی آرزوؤں کو دیکھتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس قدر جو ہے وہ خدا کی معرفت رکھتا ہے. جس قدر انسان, دیکھیں یہ ایک اور پیمانہ ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہماری معرفت خدا کی نسبت کتنی ہے, خدا کو ہم کتنا جانتے ہیں, آپ اور میں یہ دیکھیں کہ ہماری ڈیمانڈز خدا سے کیا ہیں. صحیح. جو ڈیمانڈ ہوگی اسی حد تک ہماری معرفت ہوگی خدا سے, خدا کی جانب. اب دیکھیں شیطان کی معرفت کیا ہے. اچھا, اب بہت ہی غور سے سنیں پریزنٹیشنز. اس پریزنٹیشن کو بنانے میں تقریباً شاید 1 سے 2 گھنٹے لگ گئے. ٹھیک ہے, آپ بھی انشاءاللہ اسی اہتمام کے ساتھ اس کو دیکھیں. اچھا, اب خدا نے کہا کہ جو کچھ تمہیں دنیا سے چاہیے اپنی عبادات کے ثواب کے طور پر تم مجھ سے مانگ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں سے شیطان نے مانگنا شروع کیا. سب سے پہلی آرزو شیطان کی, جو یعنی اب آپ دیکھیں جیسے شیطان مانگتا گیا خدا دیتا گیا. دیکھیں سب سے پہلی چیز البقاء الی یوم الدین. یہ سب سے پہلی آرزو, خدایا میں تا قیامت اپنے وجود کو باقی رکھنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. تو مجھے اگرچہ اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے, لیکن تو مجھے نابود نہ کر. صحیح ہے. تو مجھے موت نہ دے, تو مجھے باقی رکھ, بقا دے مجھے یوم الدین. یہی آرزو, اسی آرزو کو قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 37 اینڈ نمبر 38 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب. دیکھیں شیطان خدا کی ربوبیت کا قائل ہے, اسی وجہ سے کہتا ہے رب پروردگار, رب فانظرنی الی یوم یبعثون. یوم یبعثون یعنی قیامت. یا یہ آیت دیکھیں قال فإنك من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم, یعنی قیامت. خدایا مجھے قیامت تک تو باقی رکھ.
اب الی یوم الوقت المعلوم کی ایک اور تفسیر احادیث میں آئی ہے کہ آپ دیکھیں امام مہدی علیہ السلام پہ خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. احادیث میں آیا ہے کہ الی یوم الوقت المعلوم یعنی حکومت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ٹائم، یعنی امام جب قیام کریں گے، ظہور کریں گے، ظہور کے بعد قیام ہوگا دشمنوں کے خلاف، اور جب کامیاب ہوں گے اس جنگ کے اندر پھر کیا کریں گے؟ امام حکومت قائم کریں گے. اب جب امام حکومت قائم کریں گے اور ان کی حکومت مستقر ہو جائے گی، محکم ہو جائے گی، اور حکومت اپنا کام کرنا شروع کر دے گی اس پورے عالم ہستی میں، تو یہاں پر روایت کہتی ہیں کہ یہ وہ موقع ہوگا کہ شیطان کا سر بریدہ ہو جائے گا، شیطان کے سر کو ذبح کیا جائے گا، کاٹا جائے گا. صحیح ہے؟ اس کو کہتے ہیں یوم وقت معلوم. صحیح؟ اچھا، شیطان کا سر تو کاٹا جائے گا، لیکن کیا گناہ انجام نہیں پائیں گے اس وقت بھی؟ نہیں، گناہ انجام پائیں گے، لیکن گناہ کی دو صورتیں، ہمیشہ گناہ کی دو صورتیں، یعنی اس کا جو سورس ہوتا ہے گناہوں کا وہ یا انسان کے درون ہوتا ہے، انسان کے انٹرنل وجود میں ہوتا ہے، یا اس کا سورس کوئی آؤٹر وجود ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی آؤٹر وجود سے جو گناہ تشکیل پاتے ہیں، انجام پاتے ہیں، وہ مثلا جہالت ہو سکتی ہے، فقر و فاقہ ہو سکتا ہے، پاورٹی کے ذریعے جو ہے وہ انسان گناہ انجام دیتا ہے، پاورٹی کی وجہ سے جو ہے بعض اوقات انسان چوری پہ مجبور ہو جاتا ہے اور دیگر گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، یا دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، زینتیں ہیں، خوبصورتی ہے، انسان اس کی نسبت جب دیکھتا ہے تو فریب کھا جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے اور گناہ کو انجام دیتا ہے. یہ بیرونی خارجی سورس ہیں گناہوں کے، لیکن اندرونی سورسز کیا ہے؟ اناد، دشمنی، لجاجت، یہ سب کیا ہے؟ اندرونی سورسز ہیں. جب شیطان کا سر کاٹا جائے گا امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے بعد، تو گناہ کے بیرونی سورسز ختم ہو جائیں گے. یعنی اگر انسان اس زمانے میں کوئی انسان گناہ انجام دے تو وہ جہالت کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ فقر و فاقہ کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ زینت دنیا کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ گناہ کیسے انجام پائے گا؟ کس وجہ سے؟ اناد، دشمنی، لجاجت، اور یہ جو دیگر جو درونی سورسز ہیں انسان کے جس سے گناہ جنم پاتے ہیں. بس ہمیں اس کا مطلب لجاجت، اس سے ہمیں خوف کھانا چاہیے، ہمیں لجوج نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے؟ اوکے، تو یہ پہلی ڈیمانڈ صحیح ہے کہ یوم وقت معلوم. یعنی اب دیکھیں، اب ممکن ہے کہیں کہ آپ نے کہا تو قیامت، دوسری طرف سے آپ نے کہا کہ ظہور حضرت. نہیں، یہاں پر قیامت کے بھی تین وہ ہیں، حصے ہیں. صحیح ہے؟ قیامت صغری، قیامت وسطی، قیامت کبریٰ. قیامت کبریٰ یعنی وہی قیامت جو اینڈ میں برپا ہونی ہے، جہاں پر حساب و کتاب ہوگا. صحیح ہے؟ اب یہ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد جو قیامت برپا ہوگی، دیکھیں کیا نام ہے، ایک لقب امام کو کیا دیا جاتا ہے؟ یا قائم. صحیح ہے؟ اے قیام کرنے والے. اور قائم خود قیامت سے ہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب امام کا ظہور ہوگا تو قیامت کا ایک لیول برپا ہو جائے گا. صحیح ہے؟ اس کی ایک حقیقت آشکار ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو اس وقت جو ہے الی یوم الوقت المعلوم، میں نے کہا نا ہمیں ہمیشہ کیا کرنا چاہیے، اور ائمہ علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا چیزیں فراہم کی ہیں. ائمہ علیہ السلام نے تمام ان آیات کی تفسیر کی ہے. صحیح ہے؟ اپنی احادیث، اپنے کلام کے اندر، اور ان میں سے ایک تفسیر کیا ہے وہ یہ ہے، اور اساتید بھی، علماء بھی اس کی تعریف فرماتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اس کو اوتھینٹک سمجھتے ہیں. یہ اوتھینٹک احادیث میں سے آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے کہ یوم وقت معلوم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد اور ان کی حکومت کے استقرار کے بعد، یعنی جب ان کی حکومت سٹارٹ ہو جائے گی، کام کرنا شروع ہوگی، اس کے بعد شیطان کے ساتھ یہ ہوگا، اس کا سر بریدہ ہو جائے گا. تو یہاں تک شیطان نے ٹائم مانگا مجھ سے.
خدا نے جواب میں کیا کہا؟ خدا نے کہا قد اعطیتک. میں دوبارہ یہ پریزنٹیشن خود اپنے لیپ ٹاپ پہ بھی لے کے آؤں تاکہ مجھے بھی کوئی ایسا نہ ہو کہ عبادت میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے. تو یہاں پر خداوند متعال نے کہا کیا ہے؟ میں نے تجھے عطا کر دیا. تو نے ڈیمانڈ کی، میں نے تجھے عطا کر دیا. اب شیطان کی ڈیمانڈ یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اب اس کی دوسری ڈیمانڈ ہم دیکھتے ہیں. اب اس کی آپ ڈیمانڈز کو آپ دیکھتے جائیں، عمیق سے عمیق تر ہوتی چلی جاتی ہے، مزید ڈیپ ہوتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں دوسری ڈیمانڈ کیا ہے. دوسری ڈیمانڈ شیطان نے کی خداوند متعال سے کہ قالا سلطنی علی ولد آدم. خدایا مجھے ولد آدم پر تسلط عطا فرما، مجھے فرزندان آدم پر طاقت اور قدرت عطا فرما. تسلط یعنی قدرت. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر وہ کیا تسلط ہے؟ اب وہ شیطان کی طاقت کیا ہے جو بنی آدم ہم سب کے اوپر ہے، وہ ہمیں وہ طاقت دیکھنی ہے. البتہ یہاں پر ایک اور پوائنٹ ذہن میں رکھیں، آپ دو پوائنٹس آپ ذہن میں رکھیں کہ شیطان کی ان ڈیمانڈز اور اس اجابت، شیطان ڈیمانڈ کر رہا ہے، خدا اجابت کرتا جا رہا ہے. یہاں ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو ہم نا امید نہ ہو کہ خدایا تو شیطان کو اتنا سب کچھ دے رہا ہے، تو نے آدم علیہ السلام کو کیا دیا ہے؟ یہ ابھی سوال، اس کا جواب آئے گا بعد میں. ایک تو یہ نا امید نہیں ہونا ہے ہمیں. دو، شیطان کا تسلط ہمارے اوپر صرف وسوسے کی حد تک ہے، لیکن یعنی شیطان یہ نہیں ہے کہ خدایا میں جو کرنا چاہوں انسان کے ساتھ کروں. نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے شیطان کے لیے. وہ جو کچھ ہمارے اوپر کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا. نہیں، صرف وسوسہ. البتہ وسوسہ جو ہوگا شیطان کا وہ عمیق سے عمیق ہوتا چلا جائے گا. صحیح ہے، تو ہم شیطان کو یہاں پر ہلکا نہ لیں. یہاں پر سلطنی علی ولد آدم، خدا نے فرمایا قالا سلطتک، میں نے تجھے تسلط دے دیا. صحیح، خدا نے اس کی یہ دعا بھی مستجاب فرمائی. اچھا، اب شیطان کی تھرڈ ڈیمانڈ، تیسری ڈیمانڈ شیطان کی آپ دیکھیں. ابھی اس کے اوپر ہمیں تھوڑا غور طلب آرزو ہے شیطان کی. قالا، خدایا اجرنی فیہم مجرى الدم فی العروق، جس طرح خدایا انسان کا خون رگوں میں جاری ہوتا ہے مجھے بھی فرزندان آدم کی رگوں میں جاری کر دے. خدا نے فرمایا قالا قد اجریتک، میں نے تجھے جاری کر دیا. اب دیکھیں تسلط شیطان کا عمیق سے عمیق ہوتا چلا جا رہا ہے انسان کے وجود کے اندر. اچھا، آپ پوچھیں کہ یہ صرف ڈیمانڈز ہیں؟ یہ صرف ڈیمانڈز نہیں. یہاں پر یہ در حقیقت جو ڈیمانڈز آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں ان احادیث کے ذریعے، شیطان کی یہ ڈیمانڈز اور درخواستیں خدا سے اس کا سٹرکچر بیان کر رہی ہیں. یہ در حقیقت شیطان کا، ابلیس کا سٹرکچر اور اس کی ساختار بیان ہو رہی ہے کہ کس سٹرکچر سے ابلیس بنا ہے اور اس سٹرکچر کے ذریعے ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو فقط آرزوؤں کی حد تک مت لیں آپ شیطان کی، بلکہ ابلیس اور شیطان کا سٹرکچر بیان ہو رہا ہے. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا سٹرکچر بیان ہو رہا ہے، حضرت آدم کا سٹرکچر بن رہا ہے، ہمزمان شیطان کا بھی سٹرکچر بن رہا ہے. اب دو چیزیں خداوند متعال نے انسان کے اندر رکھی ہیں، ایک غضب ہے اور ایک شہوت ہے. یہ انسان کی قوتیں شمار ہوتی ہیں. غضب اور شہوت فقط نیگیٹو نہیں ہے. سے یہ غصہ نیگیٹو ہمیشہ اس کو ہم نہیں لینا چاہیے ہمیں. شہوت فقط نیگیٹو نہیں ہے بلکہ اس کا پازیٹو پہلو بھی ہے. لیکن یہ جو دو قوتیں انسان کے اندر ہیں، غضب اور شہوت، شیطان ان دو قوتوں سے استفادہ کرتا ہے، بخوبی استفادہ کرتا ہے. اور نتیجے میں آپ دیکھیں جب انسان غصہ ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا ظاہری اثر اس کے بدن کے اوپر پڑتا ہے. انسان کے غصے کا جو اثر ہے وہ کہاں پر پڑتا ہے؟ بدن کے اوپر. کیسے؟
مثلا اس کی خون کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، اس کے بلڈ پریشر میں اثر آتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، ریڈ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شیطان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں انسان کے سارے بدن پر اپنا کنٹرول جما لوں۔ قد سلطتک، اور خداوند متعال نے اس کو تسلط دے دیا، قد اجریتک، میں نے تجھے انسان کے خون کی رگوں میں جاری کر دیا۔ بس اس کا مطلب شیطان ہمارے بدن میں بھی مسلط ہے۔ اب کیا ہمارے بدن کے اندر جو بیماریاں ایجاد ہوتی ہیں، ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی شیطان کا کام ہے؟ نہیں، وہ شیطان کا کام نہیں۔ میں نے کہا نا، شیطان صرف آپ کو اور مجھے ایک سٹارٹ دے گا، صحیح ہے؟ شیطان صرف ہمیں دعوت دیتا ہے، لیکن اس کی دعوتیں عمیق ہوتی ہیں، ہم ہوتے ہیں جو اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قیامت کے اندر یہ ہوگا، قیامت کے اندر کیا ہوگا کہ شیطان کو سب بلیم کریں گے کہ بھائی تو نے ہمیں گمراہ کیا ہے، تو نے ہمیں ضلالت میں ڈالا ہے۔ نہیں، شیطان کہے کہ نہیں، میں نے تو تجھے صرف دعوت دی تھی، تو نے اپنے اختیار سے مجھے قبول کیا ہے، میری دعوت کو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا اختیار ہے۔ یہ جو ڈیمانڈز ہے شیطان کی، اور خدا اس کو جاری کر رہا ہے ہمارے بدن کے اندر، ہمارے وجود کے اندر، ہمارے وجود پر تسلط دے رہا ہے خدا شیطان کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اختیار نہیں ہے، ہمارا اختیار کم ہو رہا ہے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنے اختیار کو ماہرانہ انداز میں مینج کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے اختیار اور اپنے ول پاور کی مینجمنٹ یہاں پر کرنی ہوگی، صحیح ہے؟ کہ ہمیں اپنے اختیار کو کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال نہیں کرنا ہے، صحیح ہے؟ مثلا انسان کے اندر آواز آتی ہے، یار ابھی روزے میں 3 گھنٹے بچے ہیں، یار ایک بالی ووڈ کی فلم دیکھ لیتے ہیں، صحیح؟ ابھی اندر سے انسان کی آواز آتی ہے، تو یہاں پر انسان کا اختیار نہیں ہے، صحیح ہے؟ اگر انسان اس بالی ووڈ کی فلم دیکھتا ہے روزے کی حالت میں، تو اپنے اختیار سے اس نے نہیں دیکھی یہ فلم، اپنے اختیار سے دیکھی ہے۔ اب وہ کہے گا نہیں شیطان تو نے میرے وجود میں آواز ڈالی۔ نہیں بھائی، میں نے صرف تجھے دعوت دی ہے، اوکے؟ تو شیطان ہمارے بدن کے اوپر بھی مسلط ہے، بلکہ جاری ہے، ہمارے بدن کے اندر جاری ہے کنٹرول۔ اچھا، یہاں پر ایک پوائنٹ اور بھی ہے ساختار شیطان کے اعتبار سے، اس کے وجود کے سٹرکچر کے اعتبار سے۔ چونکہ شیطان کس چیز سے بنا ہے آپ بتائیں؟ جن سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگ سے بنا ہے، جن سے بھی بنا ہے، آگ سے بھی بنا ہے۔ چونکہ آگ سے بنا ہے، اس کا ڈائریکٹ اور مستقیم تعلق، براہ راست تعلق کس چیز سے ہونا چاہیے؟ مجھے پتا ہے آگ کا تعلق کس چیز سے؟ حرارت سے، گرماہٹ سے، صحیح ہے؟ شیطان چونکہ آگ سے بنا ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹلی حرارت سے ہوتا ہے، صحیح ہے؟ اس وجہ سے انسان کے ساتھ اس کا ارتباط آسان ہو جاتا ہے، وہ آسانی سے انسان کے ساتھ، ہمارے ساتھ ارتباط اور کنیکشن برقرار رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ حرارت سے انسان کا کیا تعلق؟ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ حرارت کا تعلق پیٹ سے بھی ہے، صحیح ہے، کھانے پینے سے بھی ہے، اسی وجہ سے شیطان کا نفوذ، دیکھیں غور سے سنیں، شیطان کا انفلٹریشن کا ایک بہت بڑا، آپ کو کیا کہیں گے، ہول کہیں، یا جس ہول کے ذریعے وہ آتا ہے اور گیپ کے ذریعے آتا ہے، وہ انسان کا بھرا ہوا پیٹ ہے، بھرا ہوا شکم، صحیح؟ بھرے ہوئے پیٹ، بھرا ہوا پیٹ شیطان کے نفوذ اور انفلٹریشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، راستہ ہے۔ اسی وجہ سے احادیث میں ہے کہ دیکھیں یہاں پر ہمیں اپنے معصومین کی قدر ہونی چاہیے، اور یہاں پر ہمیں ان راویوں کی قدر ہونی چاہیے جنہوں نے معصومین کا یہ کلام ہم تک پہنچایا ہے۔ معصومین علیہ السلام کا یہ کلام آپ نے سب نے سنا ہے، آپ نے، کہ انسان کو اس وقت کھانا کھانا چاہیے جب اس کو بھوک لگتی ہے، جب بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائے، اور جب وہ کھانا کھاتا ہے تو یہاں پر معصومین علیہ السلام 3 سے 4 کنڈیشنز بیان فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک کنڈیشن کیا ہے کہ پیٹ بھرنے سے پہلے جیسے تم احساس کرو کہ تمہارا پیٹ بھر رہا ہے، وہیں پر کھانا چھوڑ دو۔ کیوں؟
اب دیکھیں اب ہمیں پتا چل رہا ہے کیوں. کیونکہ شیطان کے نفوذ کا یہ ایک راستہ ہے، بنا ہوا پیٹ. اب ماہ رمضان میں تو الٹا ہو جاتا ہے، صحیح ہے، سحری میں بھی اور افطار میں بھی انویسٹمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، فریزر آئٹمز اور چکن نگیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا. اب دیکھیں عجیب نہیں ہے، ہم شیطان کے وسوسے میں آ کر اپنے اختیار سے اس گمراہی کے راستے میں تو نہیں جا رہے. اوکے، اب ہم اس دوسری ڈیمانڈ سے دوبارہ پریزنٹیشن بھی دیکھیں. دوسری ڈیمانڈ سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ وسوسے کرنے میں سب سے پہلا آغاز کہاں سے کرے گا شیطان؟ بدن سے. بدن ول بی دا فرسٹ ٹول آف وسوسہ. صحیح ہے، دوبارہ وسوسہ جب شیطان کرے گا انسان کو تو وہ کہاں سے آغاز کرے گا؟ بدن سے آغاز کرے گا. بدن سے بھی کہاں سے آغاز کرے گا؟ کھانے پینے سے، بھرے ہوئے پیٹ سے. تیسری ڈیمانڈ شیطان کی آپ دیکھیں، شیطان نے کہا قولا لا یولد لهم واحد الا ولد لی اثنان. شیطان نے کہا کہ اے خدایا، جو بھی فرزند آدم وجود میں آتا ہے، یعنی جب ایک انسان کی ولادت ہوتی ہے رحم مادر سے، خدایا اس ولادت انسان کے نتیجے میں تو میرے 2 بچوں کو بھی پیدا کر اور اس کو اپنا متکفل بنا دے. نہیں سمجھ میں آیا؟ دوبارہ میں بولوں، صحیح ہے. شیطان کہہ رہا ہے خدایا 2 لوگوں کو، یا مجھ سے، خود شیطان کہہ رہا ہے مجھ سے، میری جنس سے، یعنی وہ میری ساخت کا ہو. جب انسان کی ولادت ہو رہی، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، خدایا اس بچے کے ساتھ 2 اور بچے پیدا کر، اور یہ 2 بچے میرے بچے ہوں گے، میرے نمائندے ہوں گے، اور تو ان بچوں کو اس بچے کا متکفل بنا دے تاکہ میں اس بچے کے اندر نفوذ اور انفلٹریشن کر سکوں. خوب. خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ قد اعطیتک، میں نے تجھے عطا کر دیا. اب اس آرزو کا ایک اور حصہ ہے. اس آرزو کا کیا ہے؟ ایک اور حصہ. وہ کیا ہے؟ دیکھیں، وہ یہ کہ سب سے پہلے 2 بچے میرے بھی پیدا کر، ٹھیک ہے، اس بچے کے ساتھ ان کو متکفل بنا دے. اور وَأَرَاهُمْ، کیونکہ اصل میں یہ اس لائن کے، اس ڈائلاگ کے 2 حصے ہیں، 2 آرزویں بیان کر رہا ہے اور ایک ہی جملے میں سے یہ 2 آرزویں بیان کی ہیں، تو میں نے اس وجہ سے پہلی آرزو کی پہلے ہی ترجمہ کر لی. اور پھر اب دوبارہ وَأَرَاهُمْ وَلَا يَرُونِي وَأَتَصَوَّرُ لَهُمْ فِي كُلِّ صُورَةٍ شِئْتُ. بہت عجیب ہے، خطرناک ہے، ڈینجرس. وَأَرَاهُمْ وَلَا يَرُونِي، خدایا میں ان کو دیکھ سکوں لیکن وہ مجھے نہ دیکھ پائے. میں انسان کو دیکھ سکوں لیکن انسان مجھے نہ دیکھ پائے. وَأَتَصَوَّرُ لَهُمْ فِي كُلِّ صُورَةٍ شِئْتُ، اور میں جس بھیس میں، جس شکل میں انسان کے سامنے آنا چاہوں ان کے سامنے آ جاؤں. خدا نے کہا فَقَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ، میں نے تجھے یہ بھی عطا کر دیا. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اسی لیے روایات کے اندر بھی ہے کہ شیطان اہل البیت علیہم السلام کے علاوہ، معصومین علیہم السلام کے علاوہ تمام صورتوں میں ظاہر ہو سکتا ہے. کون سی صورتوں میں شیطان ظاہر نہیں ہو سکتا؟ اہل البیت کی صورتوں میں ظاہر نہیں ہو سکتا، باقی تمام صورتوں میں ظاہر ہو سکتا ہے. ممکن ہے کوئی عالم بن کر ظاہر ہو، شیطان ہو لیکن عالم بن کر، کوئی بڑی شخصیت بن کر. صحیح ہے. اسی وجہ سے تاریخ اسلام میں بھی ملتا ہے کہ جنگ احد کے اندر شیطان ایک بوڑھے، ایک اولڈ ایج مین کی صورت میں آیا اور اس نے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا. اور ایک وجہ جو جنگ احد وجود میں آئی وہ یہ شیطان کا، یعنی جنگ احد میں جو تاریخی اعتبار سے جو ہمیں وجوہات ملتی ہیں، اسباب اور ریزنز ملتے ہیں کہ یہ جنگ کی وجود میں آئی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان اسباب کو موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے شیطان نے بڑا یہاں پر کردار ادا کیا ہے اور ایک بوڑھے شخص کی صورت میں وجود میں آتا ہے اور دشمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک اولڈ ایج مین کی صورت میں آتا ہے اور یہ جنگ وجود میں آتی ہے.
بس ہر اچھا انسان لازمی نہیں ہے کہ وہ ہم اس کی بات سنیں اور اس کی بات پر کان دھریں. نہیں، پہلے سنیں، غور کریں، فکر کریں، پھر قبول کریں اس کی بات کو. صحیح ہے. اچھا، اب یہاں پر سب سے آخری آرزو شیطان کی. صحیح ہے. اب یہ ایسی آرزو ہے کہ میں نے خود اس کے لیے الگ سے پیج پہ یہاں پر اس کے الگ پیج کو میں نے اسپیسیفائی کیا ہے تاکہ اس آرزو کو ہم بڑے فونٹس میں دیکھیں. اور یہ سب سے آئی تھنک میں کیا کہوں، نا امید تو نہیں کرتی انسان، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن وارننگ کے طور پر ایک بہت بڑی وارننگ ہے ہمارے لیے. صحیح ہے. کاش یہ احادیثیں پیش کی جائیں لوگوں کے سامنے. اچھا، اب یہ ڈیمانڈز پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. جب شیطان نے تمام ڈیمانڈز حاصل کر لی اس خدا کریم سے، اس خدا رؤوف سے، کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ خدا کریم ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے. ہمیں معلوم ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے. شیطان کو معلوم بھی ہے، اس کو یقین بھی ہے خدا کتنا کریم ہے. تو اس نے خدا کی معرفت کی خاطر، جو اس کے دل میں معرفت ہے شیطان کے اندر جو خدا کی معرفت ہے، اس معرفت کو دیکھتے ہوئے اب خدا سے یہ مانگا. دیکھیں، یا رب زدنی، خدایا اور بھی دے. ہم کہتا نا، اب دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے ووکیبلریز کے اندر ہیں، لیکن ہم ان کو کہاں استعمال کرتے ہیں. دیکھیں یہ یا رب زدنی، اس کو میں اگر آج کی زبان میں لے کے آؤں، چلیں آج کے 21 سینچری کی زبان میں، یہ میڈیا پہ آپ کو یہ بہت ملے گی. آپ کو یہ زبان آپ نے نہیں سنا ہے پیپسی کے ایڈز میں، یہ دل مانگے مور. صحیح ہے. شیطان یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ خدایا اور یہ دل مانگے مور. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں شیطان کی یہ زبان ہے. ہم لوگ اس زبان کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ کھانے پینے کی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، موبائل کے لیے خدایا اور دے. لیکن شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ خدایا مجھے اور دے. کس چیز کے لیے؟ انسان کے اندر مزید. دیکھیں اب وہ میں سسپینس آپ کا ختم کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اگر میں اپنی لفظوں میں بیان کروں اس کی تاثیر نہیں ہے، لیکن معصومین کا جو کلام ہے اس کی تاثیر یقیناً ہے. اب یہاں بہت دقت کریں، آپ بہت دقت کریں. صحیح ہے. اوکے. اب تک اس یا رب زدنی کی ہم ایک اور تفسیر بھی کر سکتے ہیں، وہی کہ اب تک اس نے جو کچھ مانگا خداوند متعال سے، خدا نے اس کو دیا. یعنی شیطان نے مانگا، خدا نے دیا. اب خدا کہہ رہا، خدا تو اپنی طرف سے مجھے کچھ دے. گفٹ می، تو اپنی طرف سے مجھے کچھ دے. خوب. خدا کریم ہے. بالآخر شیطان جانتا ہے خدا کریم ہے، اس کو معلوم ہے خدا کی اس کریمانہ صفت سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے، اگرچہ ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. صحیح ہے. اچھا، اب یہاں پر خدا نے اپنی طرف سے کیا دیا ہوگا؟ آپ بتائیں، آپ خود گیس کریں. ٹھیک ہے. اے کاش یہ لیکچرز لائیو ہوتے، حضوری ہوتے، تو میں یہاں پاز کر لیتا. ٹھیک ہے. آپ سے خود پوچھتا کہ آپ کی رائے کیا ہے یہاں پر. صحیح. آپ کیا گیس کریں گے کہ خدا اپنی طرف سے کیا دے گا؟ ہم کہیں گے یا خدا، ممکن ہے خدا یہ بولے کہ یا تو نکل جا میری بارگاہ سے، بہت ہو گیا، بہت تو نے مانگ لیا. نہیں، خدا کریم ہے. دیکھیں خدا نے کیا فرمایا. اب خدا کیا دے رہا ہے اس کو اپنی طرف سے. قد جعلت لك في صدورهم اوطانا. خدا فرما رہا ہے کہ میں نے مؤمنین کے سینوں کو تیرا وطن قرار دیا ہے. قد جعلت لك في صدورهم اوطانا. یہ ہمارے موبائل کا سٹیٹس ہونا چاہیے. قد جعلت لك في صدورهم اوطانا. جتنا تکرار کروں کم ہے. میں نے مؤمنین کے سینوں کو تیرا وطن قرار دیا ہے. وطن کیا ہے انسان کا؟ وطن کیا ہے آپ بتائیں؟ وطن یعنی ایسی جگہ اور ایسا گھر انسان کا. دیکھیں گھر، وطن یعنی انسان کا گھر، انسان کا بسیرا، جہاں انسان کو سب سے زیادہ انس اور مانوسیت کا احساس ہوتا ہے. انسان اس سے مانوس ہوتا ہے. صحیح ہے. جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی کنٹری میں کام اور جاب نہیں کرتے. صحیح ہے. وہ آؤٹ آف مثلا بات پاکستانی سے جو آؤٹ آف پاکستان کام کرتے ہیں، لیکن جب وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے، ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر آ چکے ہیں. صحیح ہے.
تو یہ انسان کا وطن ہوتا ہے. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ قد جعلت لک، اے ابلیس، اے شیطان، میں نے تجھے قرار دیا فی صدورہم اوطانا، مؤمنین کے سینوں کو تیرا وطن قرار دیا. یعنی شیطان کا گھر کہاں پر ہے؟ انسان کے سینے میں، انسان کے قلب میں. اب سینے سے مراد obviously یہ باڈی نہیں ہے، سینے سے مراد obviously یہ ہمارا بدنی حصہ نہیں ہے. صحیح ہے؟ سینے سے مراد نفس امارہ ہے. ہم نے کتنی دفعہ سنا ہے نفس امارہ، قرآن میں بھی آ کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی نفس امارہ جو سوء کی طرف دعوت دیتا ہے انسان کو. اب شیطان اور نفس امارہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے سے اب ٹیم اپ ہو گئے، پارٹنرشپ ہو گئی ان کی آپس میں. صحیح ہے؟ کیونکہ نفس امارہ ہمارے وجود کے اندر ہے اور خدا نے شیطان کو ہمارے وجود کے اندر بسیرا دے دیا ہے، گھر دے دیا ہے. صحیح ہے؟ 5 مرلے کا گھر. صحیح. اب آپ دیکھیں، اب یہاں پر ہمیں ہوشیار نہیں ہونا چاہیے. یہ وارننگ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کس قدر ائمہ علیہ السلام نے ہمیں تاکید کے ساتھ یہ روایتیں بیان کی ہیں. اب جب خداوند متعال نے یہ عطا کر دیا شیطان کو اپنی طرف سے، اب آپ بتائیں ابلیس اور شیطان کا جواب کیا ہوگا؟ شیطان نے قال رب حسبی، خدایا کافی ہے، بہت ہو گیا، مجھے بس یہی چاہیے تھا، دیٹس اٹ، آئی نیڈ نو مور. اب میں انسان کے اندر سے، اس کے وجود کے اندر سے اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہوں میں. ہم نہیں کہتے حواس خمسہ، 5 سینسز. صحیح ہے؟ یعنی وہ کیا 5 سینسز ہیں؟ سونگنے کی طاقت ہے، اور چکھنے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، ذائقے کی طاقت ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حواس خمسہ. حواس خمسہ 5 سینسز انسان کے اندر نہیں ہوتے، انسان کے اندر ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ او یہ ہمارا آئیڈیا ہے، دس از مائی آئیڈیا. صحیح ہے؟ اور سامنے والے بہت خوش ہوتے ہیں، اچھا یار اس کتنا کریٹو بندہ ہے، کتنی خلاقیت ہے اس کے اندر. جبکہ اس بندے خدا کو نہیں پتا کہ یہ شیطان کا ہی آئیڈیا تھا. بہت ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں، ہمارے دماغ میں چلتی ہے. صحیح ہے؟ آپ مثلا سحری کے وقت مصلی پہ بیٹھے ہوئے نماز شب میں، ٹھیک ہے، اور مصلی کے اوپر ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں. صحیح ہے؟ کیا پتا یہ جو چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں یہ خود شیطان کی ہی آواز نہ ہو، یہ سب شیطان کے آئیڈیاز نہ ہو. کیوں؟ قد جعلت لک فی صدورہم اوطانا. ہم یہ سمجھتے کہ یہ ہمارے 5 سینسز ہیں، ہمارے ہیں 5 سینسز، لیکن ہم جب ان 5 سینسز کو استعمال کرتے ہیں تو شیطان اس استعمال میں دخالت کرتا ہے، اور ہم سمجھتے نہیں شیطان یہ یہ تو ہماری اپنی بات ہے، یہ تو ہماری اپنی سوچ ہے. اب دیکھیں شیطان ہمارے کمانڈ کنٹرول، ہمارے وجود کے ہیڈ کوارٹر میں آ چکا ہے، اور ہمارے وجود کے اوپر اب یہ مسلط ہو چکا ہے. اب دوبارہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ ڈیمانڈز کو شیطان کی اسٹڈی کریں، اور یہاں پر ہم ایک نتیجہ لیں گے. یہاں پر شیطان کا سٹرکچر تمام ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے 100%. صحیح ہے؟ پہلی ڈیمانڈ میں 10%، پھر 20%، 50%. جب اس نے کہا قال رب فحسبی، یہاں پر شیطان کا سٹرکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. صحیح ہے؟ اب شیطان مکمل طور پر وجود میں آ چکا ہے، اور مکمل طور پر کمپلیٹلی انٹائرلی جو ہے وہ اپنی فعالیت اور ایکٹیویٹی کا آغاز کر چکا ہے. صحیح ہے؟ اوکے. اب یہاں پر دیکھیں جو شیطان کی جو دھمکیاں ہیں. صحیح ہے؟ اچھا شیطان کا وجود صرف مکمل ہوا ہے، انسان کا وجود مکمل نہیں ہوا. انسان کا وجود ساتھ ساتھ 100% تک پہنچ رہا ہے آہستہ آہستہ. اچھا شیطان نے اب یہ کہا، یہ ساری ڈیمانڈز ہو گئی، قال رب فحسبی، خدایا کافی ہے. اب شیطان نے کہا، سورہ صاد میں آیت نمبر 82-83 میں یہ بات آئی ہے شیطان کی. قال، خدایا، فبعزتک، خدایا تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو اغوا کروں گا میں.
الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان لوگوں کے، ان بندگان کے جو مخلصین کے درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں. فبعزتک، دیکھیں عزت رب کی قسم کھائی ہے شیطان نے، یعنی شیطان عزت حق، عزت رب کی شناخت رکھتا ہے، معرفت رکھتا ہے. کس قدر شیطان کی معرفت ہے خدا کی جانب، خدا کی نسبت. آیا ہماری معرفت ہے خدا کی جانب اتنی معرفت جتنی شیطان کی ہے؟ اسی وجہ سے قسم بھی کھائی خود شیطان نے، فبعزتک، تیری عزت کی قسم. اور پھر شیطان نے کیا کہا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 17، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یا اللہ، دیکھیں شیطان نے کہا اب میں انسان کے چاروں طرف سے، چاروں ڈائریکشن سے اس کے اوپر حملہ ور ہوں گا. اور ولا تجد اکثرہم شاکرین، خدایا تو، دیکھیں کس قدر جرأت ہے، خدایا تو اکثر انسانوں کو شاکرین میں سے نہیں پائے گا. اگر میں اپنی سچویشن کو دیکھوں تو واقعاً شاید ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی دیکھوں، اپنی سوسائٹی کو بھی دیکھوں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم شاکرین میں سے نہیں ہیں. کتنا شکر ادا کرتے ہیں خدا کا. اوکے، یہاں ہم اپنا سیشن اب اینڈ کریں گے، ٹھیک ہے. اس کو اب ہضم کریں، ایبزارو کریں ان باتوں کو. لیکن دوبارہ میں کہوں گا نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر ہم نے صرف شیطان کی ڈیمانڈز دیکھی ہیں، شیطان کی درخواستیں. ابھی ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست اور ڈیمانڈ دیکھنی باقی ہے انشاءاللہ. خداوند متعال. البتہ یہاں پر ایک اور پوائنٹ چلے میں ذکر کر دوں، پھر اس کو یہاں ہم کل سے دوبارہ جب شروع کریں گے تو حضرت آدم کے پوائنٹ سے شروع کریں گے کہ یہاں پر سوال ہے کہ خدا چاہتا تو کسی نے سوال کیا کہ خدا چاہتا تھا کہ ابلیس کی درخواستیں اور ریکویسٹ قبول نہ کرتا. خدا چاہتا تو قبول نہیں کرتا ابلیس کی ان تمام ڈیمانڈز کو. صحیح ہے، خدا کے تو اختیار میں تھا، تو کیوں خداوند متعال نے جو ہے وہ شیطان کی درخواست قبول کی؟ کیونکہ جب شیطان کی درخواست قبول کی ہے اس کا مطلب یہ کہ شیطان ہمارے وجود کے اوپر مسلط ہے اور ہمیں ہدایت سے روکے گا، وہ ہمیں گمراہی اور ضلالت کے راستے پر ڈالے گا. صحیح ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہو جائے گا. بس کیوں خداوند متعال نے ابلیس اور شیطان کی ڈیمانڈز پوری کی؟ آپ بھی سوچیں، اس کا جواب انشاءاللہ کل کے سیشن میں بیان کریں گے. جب تک آپ بھی سوچیں، اگر کوئی جواب آپ کے ذہن میں آتا ہے تو انشاءاللہ اس کو کمنٹس کے سیکشن میں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ یا واٹس ایپ کے گروپ میں مجھے پرسنل آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. خدا سے دعا ہے خدایا ہمیں شیطان کے ان وسواس اور تسلط سے خدایا نجات عطا فرما. البتہ نجات اس طرح سے نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے اختیار سے اس کے اوپر قابو پانا ہوگا. خدا ہمیں شیطان کو ہمارے وجود سے نہیں نکالے گا. صحیح ہے، ورنہ انسان کمال حاصل نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے، میں نے آدھا جواب دے دیا آپ کو، اس سوال کا آدھا جواب میں نے آپ کو دے دیا. ٹھیک ہے، خدایا ہمیں شیطان کے اوپر تسلط حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری عاقبت بخیر فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد